وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم، اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکیوں کے رجسٹر پہ جھانکا تاکہ دیکھ سکے ہنتا تن کا کیا مطلب۔ میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی۔ سر مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھا تھا ہنتاتن یعنی گند، گند کے دال کے آگے صفحہ ختم ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی ہو کتاب یا ڈیسک کی لکڑی، اس پہ لکھ دیتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہیں رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنا گیٹ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کے پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک سکارف میں مکیت چہرہ، کندھے پہ بیگز، یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں جا کر مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یک لخت چونکا اور اسی طرح اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے دھوئے میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتے لان میں آئی تھی۔ لان میں سب سے بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کے خوش گپیاں تبادلے خیال چل رہے تھے۔ محمل آغا جان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور وہ فرحان چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا الائنس تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ اب مزید تائی کی خوشامدیں کرنے کی بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھیں۔ یہ لیجیے آغا جان، اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ انہیں تھپایا، اور پھر تائی مہتاب کو جو الگ سی گم سم سی بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ کیا؟ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک اس پہ اتنی مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ خالی ٹرالی لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کے لمحہ بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سرت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پہ ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی گردن پیچھے سے جھکتی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائیڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینچے سر چکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اسے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا۔ انہیں جو کہنا ہے یہی کہنے منظور ہے تو بے شک نہ کہیں تو وہ سر چکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قسم سے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑا فکر بندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسکا کر چھری اٹھا لی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟
आलू गोश्त मैं बनाऊंगी, आप कौरमा देख लीजिएगा, और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन सी आलू छील रही थी। मुसरत गहरी सांस लेकर स्लेब साफ करने लगी। वो जानती थी अब वो नहीं बताएगी। और वो छीलते हुए इस अजीब को बात के बारे में सोच रही थी जो सुबह इसको फरिश्ते ने कही थी, जब वो रिश्तेदारों और यतीमों के साथ उसने सलूक की आयतें पढ़कर तड़प गई थी और पूछा था कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं इनके लिए क्या सजाएं बताई गई है। यतीमों से पहले कुराबतदारों का जिक्र है महमल। मैं और मेरी माँ इन कुराबतदारों की जैसी खिदमत करती हैं आप सोच भी नहीं सकती। तो इस खिदमत का कभी इनको एहसास भी दिलाया? अम्मा तो हर वक्त जुटी रहती हैं, मगर मैं उधार रखने की कायल नहीं हूँ। वो एक कहे तो मैं 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गिनवाती हूँ जो बनाऊं। इसने फखर से कहा और फिर फरिश्ते का संजीदा चेहरा देखा तो लगा कुछ गलत कह दिया है। यानी सब किया कराया मिलिया मेट कर देती हो, ये तो इन पे जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ इन पे? वो शौक्ड सी रह गई। जुल्म की तारीफ क्या होती है? किसी के हक में कमी करना, एक की एक सुनाना बराबर का बदला है, मगर 9 सुना देना ज्यादती है, इनके हक में कमी है। वो मुझे जो भी बोल दे और मैं आगे से चुप कर जाऊं, एक भी ना सुनाऊं। तुम अगर सुना दोगी तो सब बराबर कर दोगी, फिर तुम इनके किए का शिकवा किससे करने की हकदार नहीं हो। माफ कर दिया करो। और जानती हो माफ करना क्या होता है? इसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया। उसको दुख न देना जिसने आपको दुख दिया हो, उनको उनके रवैये का एहसास तक न दिलाना, कुछ ना बताना, ये माफ करना होता है। तुम माफ कर दिया करो, सब्र किया करो। सारी जिंदगी सब्र ही तो किया है मैंने। वो सब्र नहीं होता जो तुम करती हो। सब्र वो होता है कि अगर सर पे भारी पत्थर लग जाए तो लबों से उफ तक ना निकले। सब्र वो होता है जो तुम्हारी माँ करती है। सब्र और माफ करने के बाद इनके बुरे रवैये के जवाब में अच्छा रवैया दो। मैं क्यों करूं? वो ये सब क्यों नहीं करते? रिश्तेदारों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसा वो हमारे साथ रखते होंगे। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कि बदले की सिला रहमी करने वाला सिला रहमी नहीं करता। इस पर तो आपको अजर ही नहीं मिलेगा। अजर तो तब मिलेगा जब आप बुरे के जवाब में अच्छा करें। तुम इन्हें माफ करो और अपना हक अल्लाह से मांगो। उन्होंने मेरी जायदाद खाई है। वो चीख पड़ी थी। अब्बा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए थे। बहुत गलत करके गए थे। फिर उन्हें हक ही नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी वसीयत करते। उनका हक तो बस 1/3 पे था। उसको बेशक तुम्हारे नाम वसीयत कर जाते, मगर बाकी 2/3 हिस्से की शरन तकसीम की इजाजत दे जाते, तो शायद तुम्हारे चाचा लोग अपने हिस्से पर कनात कर लेते। वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, जाने वाले को बुरा भला नहीं कह रही, मगर एक गलत फैसला बहुत सौ की जिंदगी बर्बाद कर देता है। महमल, तुम कुछ लोगों के गलत फैसलों को बुनियाद बनाकर अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करोगी, तो ये मत भूलो कि पुलसरात पे रहम और अमानत के कांटे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हर खाइन और किता रहमी करने वाले को वो पुल सिरात से नीचे जहन्नुम में गिराएंगे, और हर सिला रहमी करने वाला और अमानतदार पुल पार कर जाएगा। तुम वो पुल पार नहीं करना चाहती? वो सर झटक कर तेजी से आलू छीलने लगी। मैडम, मुझे एक बात पूछनी है। जी जरूर पूछिए। वो मैम, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती तो खैर है? हाँ, क्यों नहीं खैर है, इट्स ओके। अगर आप नहीं पढ़ सकती तो? महमल को लगा मनोबोझ इसके कंधे से उतर गया हो। वो एकदम किसी कैद से आजाद हो गई थी। वही तो मैम, मैं बाकी नेकियां कर लूं, कुरान पढ़ लूं, ठीक है ना? नमाज पढ़ना बहुत जरूरी तो नहीं है? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहती तो ना पढ़े। मैम, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कतन फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी पे है। ओ ओके। वो बेहद आसूदा सी मुस्कुराई। मगर मैडम, मिसबा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यकीन करें महमल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। आप बेशक नमाज पढ़े ना पढ़े, बेशक सजदा ना करें, जो हस्तियां इसके पास हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर लें, इसे क्या फर्क पड़ेगा? इस आसमान का बालशत भर भी हिस्सा खाली नहीं है जहां कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। और फरिश्ता जानती हो कितना बड़ा हो सकता है? जब इस पहाड़ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पुकारने पर पलट कर देखा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कद जमीन से आसमान तक था, और इनके पीछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो जो 70,000 फरिश्ते रोज तवाफ करते हैं, इनकी बारी फिर कियामत तक नहीं आएगी। इस रब के पास इतनी लातादाद हस्तियां हैं इबादत करने के लिए। आप नमाज ना भी पढ़ें तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? मैडम मिसबा जा चुकी थी और वह धुआं धुआं चेहरा के साथ किताबें सीने से लगाए साकित सी खड़ी थी। इसको लगा वो अब कभी नमाज ना छोड़ सकेगी। शाम में इसने बहुत एहतमाम के साथ नमाज असर पढ़ी। पढ़ के लाउंज में फोन स्टैंड के साथ बैठी ही थी कि नादिया को फोन करे। नाइमा चाची मुआज को कान से पकड़े बेबस सी डांट रही थी, और वो कान छुड़ाकर छपाक से मुंह चिढ़ाता भाग गया था। इतना शैतान हो गया है ये लड़का, क्या करूं मैं इसका? वो कमर पे हाथ रख के परेशानी से बोली, और महमल की फोन नंबर प्रेस करती उंगलियां रुक गईं। शैतान हो गया है ये लड़का, इसने जेरे लब दोहराया। लफ्ज शैतान का रूट वर्ड क्या होता है? शीन तो नून। शतन यानी रहमत से दूर। अल्लाह की रहमत से दूर धुतकारा हुआ। ओ गॉड, इन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर हुआ कह दिया।
چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چاچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیا، اب حبیب سکھائے گی یہ۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانے کہاں تھیں، باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں نہ آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف تھی۔ اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے تجوید پریکٹس کرتی تھی۔ صرف یہ مسئلہ تھا، فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاکھ کہنے پر بھی کسی پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی۔ سو اس نے ناشتہ قربان کر کے وین والے کو پیسے دے دیے اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھے گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی، عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھے ٹونٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کب کپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم وہ اب اس کی جانب مڑا تو جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھٹا نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا میں سائن کروانے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں خود تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں۔ آقا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں ایک دفعہ، میری محمل سے شادی تو ہو جائے، پھر دیکھیں ہوگی کسی میں ہمت محمل پر انگلی اٹھانے کی۔ وہ انگلی ہی کاٹ دوں گا، اللہ گواہ ہے۔ چچی ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق باتیں، شور کہے دعوت کی طرح کا سماں تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک تو آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چٹ لیٹی دیر تک چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں، وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے اتری تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی۔ وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر وہ پھر چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں؟
اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے وہ۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کے انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہیں تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ آخری زینہ عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی۔ وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بنا کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا تھا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا اس کی طرح، کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی۔ غالباً مڈ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی۔ دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑ جاتی۔ مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بددقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے تھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحہ بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی؟ اور ایک ہم ہیں، برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہتھیلی تھوڑی تلے دبائے، گردن پوری طرح اس کی طرف موڑے، بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان میں پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفار کہے جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے ہوئے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی طویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر کو جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل! وہ برآمدے کی سٹیپ پر تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا تھا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ روکھے تاثرات دیکھ کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اندر جانے لگی۔ محمل! اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا تھا۔ حسن نے تعصب و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا۔
वो वहीं खड़े सर झुकाए खटखट सब्जियां काटने लगी। इधर हो महमल, रजिया फूफो ने अंदर झांका। महमल ने सर उठाया। आज इसने यूपोनी नहीं बांधी थी और भूरे लंबे बाल शानों पे गिर रहे थे, जिन्हें इन्हें इसने कानों के पीछे अड़स रखा था। जी फूफो, वो आहिस्ता से गोया हुई। ये महमल के अंदर एक वाजिया तब्दीली थी। वो पहले जैसी बदलिहाज नहीं रही थी, वरना पहले तो इसे मुखातिब करते हुए डर लगता था। मैंने सोचा तुम्हारी कोई मदद करवा दूं। मुसरत को तो भाभी ने दूसरे कामों में लगा रखा है, कोई तुक है भला? जब देखो बेचारी से काम ही करवाती रहती हैं। तो कोई बात नहीं फूफो, हमारा फर्ज है। और नरमी से मुस्कुराई, फिर से सब्जियां काटने लगी थी। ये फवाद रिहा कब हुआ? फूफो सामने काउंटर से टेक लगाए गोया हुई। मालूम नहीं। हक हा, बड़ा जालिम है, इसने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया है। मेरे मानो तो इसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। वो सर झुकाए खटाखट प्याज काटे जा रही थी। आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बड़ा दिल था मेरा अपनी फाइका के लिए, मगर दिल ऐसा टूटा कि फिर इधर आने को नहीं चाहता। कितने चेहरे निकलते हैं ना लोगों के महमल। जाने दें भुप्पो, इन्ना लिल्लाह पढ़ लें। फाइका बाजी कोई कम थोड़ी है, वो किसी अच्छे बंदे के काबिल हैं। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। इसे पुप्पो के आजरदा चेहरे को देख कर दुख हुआ था। ये पहली दफा था कि वो उसे ऐसे बात कर रही थी, वरना पहले तो महमल ने दरमियान में इतनी दीवारें खड़ी कर रखी थी कि उन्हें पार करना मुश्किल था। वो इसके अब्बा की एक ही बहन थी, वो क्यों लोगों से शिकायत करे? इसने खुद भी तो कभी बना के रखने की कोशिश न की थी। हाँ, वो तो ठीक है, मगर इसी लम्हे फवाद ने किचन का दरवाजा खोला। इन दोनों ने चौंक कर इसे देखा। महमल के लब सख्ती से भींच गए थे। वो तेज तेज सब्जी काटने लगी। महमल, एक कप चाय मिल सकती है? ये फारिग नहीं है, अपनी बहनों से कह दो फारिग ही बैठी है बाहर। पप्पू ने नहायत बेरुखी से कहा। वो चल लम्हे खड़ा रहा, फिर मुड़ गया। ओहो, हुक्म देखो कैसे चला रहा है। तुम जरा भी इसकी ना सुना करो, मेरे भी कितने ख्वाब थे। हमें कोई कमी थोड़ी है फाइका के पापा का बिजनेस का, तो तुम्हें पता है करोड़ों में खेलते हैं। इनकी तरह यतीमों का माल नहीं खाते। मैं यतीम नहीं हूँ फुफो, मैं बालिग हूँ और बलोगत के बाद यतीमी नहीं होती। वो अब सलाद में लीमू नचोड़ रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें पता है अभी फाइका के पापा ने नया घर बनवाया है। दूसरा घर तो फिर फर्निश करके फाइका को देंगे जहेज में। महमल की लीमू नचोड़ती उंगलियां थमी। एक ख्याल के पेश नजर इसने चौंक कर सर उठाया। फुफो, इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आपको मदद की जरूरत होगी ना, घर शिफ्ट किया है। आप अकेले कैसे करेंगी? सब नौकरों पे भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं आ जाऊं आपके पास, हेल्प करवा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फुफ्फो तो निहाल हो गई। मैं तुमसे कहने ही लगी थी, फिर सोचा तुम्हारी पढ़ाई है तो इसीलिए इतना प्यार जता रही थी। खैर कोई बात नहीं, वीकेंड है और फिर आपकी हेल्प भी तो करानी है ना। इससे फवाद से दूर रहने का यही तरीका नजर आया था। फुप्पो ने तो फौरन हामी भर ली। वो जल्दी से अपना बैग तैयार करने लगी। तैयारी क्या थी, दो जोड़े रखे, चंद जरूरी चीजें और फिर कुरान रखते रखते रह गई। कुरान तो वहां तर्जमे वाला मिल ही जाएगा, 2 दिन की तो बात है। अब साथ क्या रखूं? कोई बात नहीं। इसने बैग की जिप बंद कर दी। फुप्पो का सामान शिफ्ट हो गया था, बस डिब्बों में बंद था। वो जाते ही काम में लग गई। फाइका तो टीवी में ही मगन थी, डिश भी लग गई थी और वो बहुत शौक से कुछ देख रही थी। फुफो ने इससे कुछ ना कहा। महमल ही सारी चीजें नफासत से सेट करती रही। रात 12 बज गई जब इसने आज के लिए बस की और फिर नहाकर नया सूट पहना। फिर नए सिरे से वजू किया और दुपट्टा सर पर लपेटे वो फुफो के पास चली आई। फुफो, आपके पास तर्जमे वाला मुसहफ है? क्या तर्जमे वाला? वो अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान कुरान होगा, इसने जल्दी से वजाहत की। तर्जमे वाला तो फाइका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था। तर्जमे के बगैर वाला होगा। अच्छा चले वही दे दें। किताबों के डब्बे से नहीं निकला? नहीं तो, मैंने खुद सारी किताबें इधर रखी हैं। फिर शायद कहीं मिसप्लेस हो गया हो। फाइका से पूछ लो, वो फिर से काम में मगन हो गई। वो बेदिली से फाइका के पास आई। फाइका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? वोल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, इनको ही पता होगा। वो मायूस सी खुद ही ढूंढने लगी। किताबों के रैक को फिर से देखा। एक एक चीज छान मारी, मगर कुरान ना मिला। ना मिलना था और ना ही मिला। वो अपने कमरे में आई और अपना बैग फिर से खोला। शायद कोई मुआवजा हो जाए और शायद इसने कुरान रख दिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे किए, मगर वो होता तो मिलता। वो फिर से लाउंज में आ गई। फाइका बाजी, आपके पास कोई केसट होगी तिलावत की? नहीं। फाइका ने लापरवाही से शाने झटके। कोई चैनल होगा जिसपे तिलावत आती हो? तंग मत करो महमल, मैं मूवी देख रही हूँ। वह उकता कर रुख पूरा टीवी की तरफ करके बैठ गई। महमल थके थके कदमों से वापस आई और फिर बेड पर गिरकर न जाने क्यों रोने लगी थी। रात वो बेचैन सी नींद सोई। अगला दिन काम करते वो मखमूम सी बेचैन रही। खाने की भी चंद लुकमे ले सकी, इससे खाया ही नहीं जा रहा था। हफ्ते और इतवार के वो 2 दिन जैसे इसकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। इसका बस नहीं चलता था वो उठकर घर पहुंच जाए और अपना कुरान थाम ले। कोई ऐसा इत्तेफाक था कि रजिया फूफो का ड्राइवर छुट्टी पे चला गया। वो अब इनके मियां नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी। घर से भी कोई देकर नहीं जाएगा, वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी से लेने आई। फिर जिस लम्हे वो घर आई, बजाय किसी से मिलने के, कहीं और जाने के, वो भागकर अपने कमरे में गई। शेल्फ पे बैग एक तरफ डाले और शेल्फ पर से कुरान उठाकर सीने से लगा लिया।
اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہ جا سکے گی۔ لوگ چابی بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا۔ نہ جانے کیوں؟ محمل اماں پکارتی ہوئی واپس آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل یہ لو، اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی سے اسے لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھی جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل تمہاری ڈاک آئی تھی؟ کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی، خوشی سے یا جوش سے خالی۔ ہوں تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں رکھا چلا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمہارے اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی۔ وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی کھسکا کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے باہر چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ خوش تھی یا ناخوش، اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی، لیکن وہ تو بعد میں بھی کر سکتی ہوں۔ انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی طرف تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ اسے لگا تھا وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں ہی الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے اور جنہوں نے چلو سے زیادہ پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا۔ پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھا کر باہر آئی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی جھکے سر سے اور اوپر اٹھ جاتی تھی۔ کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ ایک نہر کے ساتھ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں سے ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہیں پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آ گئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم نرم آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی دور کہیں اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔